بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اہل بیت علیہ السلام کے معجزات آج بھی دنیا میں قائم ہیں۔ جی ہاں، آج بھی دنیا محمد و آل محمد کے در سے مستفید ہوتی ہے۔ آج بھی بہت ساری مشکلات کا حل انہی کے در سے ملتا ہے۔ اسی طرح کا ایک معجزہ جو کہ مؤلف جنہوں نے کتاب لکھی تھی فاطمۃ الزہرا من المہد الی اللحد، آیت اللہ سید محمد کاظم قزوینی اعلی اللہ مقامتہ، ان کے ساتھ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا کہ جب یہ شہر مقدس کربلا میں سکونت پذیر تھے۔ آپ کو حکومت نے گرفتار کر لیا اور حکومتی نمائندے گاڑی میں سوار کر کر نجف اشرف کی طرف لے گئے۔ راستے میں جب انہوں نے کربلا سے بہت زیادہ سفر طے کر لیا تو روڈ چھوڑ کر ایک کچی سڑک اختیار کی۔ ان کی گاڑی چلی جا رہی تھی تو اس وقت علامہ صاحب نے تعجب سے کہا کہ یہ لوگ کدھر جانا چاہتے ہیں، کیونکہ ان دنوں جب حکومت کسی عالم اور روحانی کو گرفتار کرتی تو اسے بغداد لے جاتی اور وہاں زندان میں بند کر دیتی تھی۔ آخر وہ ایک صحرا میں پہنچے جہاں دور دور تک کوئی آبادی کے آثار تھے، نہ کوئی آدم ذات دکھائی دیتا تھا۔ ایک جگہ پر ان کی گاڑی رک گئی۔ حکومتی لوگ گاڑی سے اترے اور انہوں نے ڈگی سے قبر کھودنے کے آلات نکالے اور قبر کھودی جانے لگی۔ جب انہوں نے یہ منظر دیکھا تو سمجھ گئے کہ وہ انہیں قتل کرنا چاہتے ہیں اور بغیر غسل و کفن جنازے کے دفن کرنا چاہتے ہیں، تاکہ کسی کو پتہ تک نہ چلے کہ کچھ ہوا ہے یا نہیں۔ ان حساس اور ناقابل فراموش لمحات میں علامہ صاحب نے جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا سے توسل کیا اور ان ظالموں سے نجات دلائے کہ اگر انہیں ان سے نجات مل گئی تو وہ جناب زہرا کی شخصیت اور زندگی پر ایک کتاب لکھیں گے۔ قبر بڑی تیزی کے ساتھ کھودی جا رہی تھی۔ سرکاری عملہ اپنی مکمل توانائی سے کام جاری رکھے ہوئے تھا۔ اچانک وائرلیس کی گھنٹی بجی اور انہیں مرکز کی طرف سے پیغام ملا کہ علامہ قزوینی کو قتل نہ کیا جائے اور انہیں واپس لایا جائے۔ اس طرح انہوں نے انہیں بغداد کے ایک زندان میں بند کر دیا۔ بغداد کے زندان میں 3.5 ماہ بند رہے، پھر آپ کو رہا کر دیا گیا۔ گرفتاری کے ایام میں آپ پر بہت زیادہ تشدد کیا گیا۔ آخر حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی برکت سے آپ کو ان ظالموں سے نجات ملی اور اس کے بعد انہوں نے اس عظیم کتاب کو لکھا، اور جب یہ کتاب منظر عام پر آئی تو اس کی برکت سے بہت سارے لوگوں کو ہدایت ملی۔ انہیں اس کتاب سے اتنی محبت تھی کہ انہوں نے یہ وصیت کی کہ جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو اس کتاب کو میرے ساتھ میری قبر میں رکھ دیا جائے، تاکہ یہ کتاب میرے لیے سند شفاعت بن جائے۔ جب ان کی وفات ہوئی تو ان کی وصیت کے مطابق اس کتاب کو ان کے سینے کے اوپر رکھ دیا گیا اور ان کے جسد خاکی کو ایک صندوق میں بند کر کے حسینیہ زینبیہ میں بطور امانت دفن کر دیا، تاکہ جب بعث پارٹی کا خاتمہ ہو تو انہیں کربلا معلیٰ میں دفن کیا جا سکے۔ اب ایک اور حیرت انگیز واقعہ ہوا کہ جب اس دنیا سے رخصت ہوئے انہیں 17 سال کا طویل عرصہ گزر چکا تھا کہ حسینیہ زینبیہ کے صحن کی توسیع ہونے لگی اور جدید عمارتیں بننے لگیں، تو ان کے خاندان سے رابطہ کیا گیا کہ ان کے والد معظم کے جسد خاکی کو اس مکان سے منتقل کرنا ہے، اس لیے آپ لوگوں کی حاضری ضروری ہے۔ تقریباً یہ 30 جمادی الاولیٰ 1432 ہجری کی بات ہے کہ بعد از نماز ظہر 3 بجے قبر کو کھودا گیا۔ جب لحد کے پتھروں تک کھدائی پہنچی تو پہلے پتھر کو ہٹایا گیا تو ان کا کفن سالم نظر آیا۔ ایسے معلوم ہوتا تھا کہ جیسے آپ کو ابھی ابھی دفن کیا گیا ہے۔ اس طرح دوسرے اور تیسرے چوتھے پتھر کو ہٹایا اور جب انہیں دیکھا تو آپ کا کفن سالم تھا۔ 2 آدمیوں نے سر اور پاؤں کی طرف سے کفن کو پکڑا اور آپ کے جسد کو قبر سے باہر نکالا، اور قابل غور بات یہ تھی کہ جب آپ کے جسد خاکی کو زمین پہ رکھا گیا تو آپ کے جسد میں لچک تھی کہ جیسے کسی زندہ آدمی کے جسم میں لچک ہوتی ہے۔ ان کی کمر کے نیچے ہاتھ ڈالا اور انہیں زمین سے اٹھا کر صندوق میں رکھا گیا۔ ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا تو کتاب فاطمۃ الزہرا من المہد الی اللحد بالکل سالم تھی،
17 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، لیکن کتاب صحیح و سالم تھی، اس میں بوسیدگی کے کوئی آثار نہ تھے۔ حالانکہ یہ امر محال ہے کہ کوئی کتاب یا کاغذ اتنا عرصہ مٹی میں باقی رہے۔ یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ رسالوں اور اخباروں میں بڑی بڑی شہ سرخیوں کے ساتھ اسے چھاپا گیا۔ بہت سے علماء کرام و بزرگان جو ہے ان کے والد مرحوم کے مقلدین آپ کے جسد اطہر کی زیارت کرنے کے لیے تشریف لائے۔ اس امر میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے والد محترم کو اہل بیت عصمت و طہارت سے قلبی و ایمانی لگاؤ تھا۔ یہ ان کی مخلصانہ خدمت کا عوض تھا جو انہیں مل چکا تھا۔ آپ کے جسد اطہر کو طویل سفر کے بعد کربلا معلیٰ لایا گیا اور حضرت امام حسین عالی مقام کے صحن مطہر میں آقا شیرازی کے خاندان کے مقبرے میں دفن کر دیا گیا۔ آخر میں ہم خداوند تعالیٰ کی ذات سے امیدوار ہیں کہ وہ ہمیں آل رسول کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اس دنیا اور آخرت میں اس کے لطف خاص کے مستحق ہو جائیں۔ آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔